بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو طالب بڑے کنبے والے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں حضرت فاطمہ بنت اسد کے بطن سے 4 بیٹے اور 3 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے حقیقی بہن بھائی تو نہ تھے، لیکن خاندان ابو طالب کے بچے حقیقی بہن بھائیوں ہی کی طرح تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بہنوں میں سب سے زیادہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا سے ایک ہی گھر میں پرورش پانے کی وجہ سے زیادہ محبت تھی۔ خود حضرت ام ہانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقوں کی طرح محبت کرتی تھی، جو زندگی کے آخری سانسوں تک قائم رہی۔ حضرت ام ہانی کا نام فاختہ کچھ نہیں بھی لکھا ہے، لیکن اپنی کنیت سے مشہور ہوئی۔ والد جناب حضرت ابو طالب و والدہ جلیل القدر صحابیہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت جعفر تیار اور حضرت عقیل کی حقیقی بہن ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائیں، اور جس دن مکہ فتح ہوا اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی کے گھر پر موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کر کے کھانا کھایا اور 8 رکعت نماز چاشت پڑھی۔ جب اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کی سیر کروائی تو آپ اس وقت بھی حضرت ام ہانی کے گھر پر سوئے ہوئے تھے۔ حضرت ام ہانی کو کچھ عرصہ کے لیے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تربیت کرنے کی بھی سعادت حاصل ہوئی۔ بعثت کے ابتدائی دنوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مقامات پر اکثر تشریف لے جاتے تھے۔ ایک کوہ صفا کے دامن میں واقع گھر دارالارقم، جو ابو جہل کے بھتیجے حضرت ارقم کی ملکیت تھا، یہ مسلمانوں کا پہلا اسلامی مرکز اور دینی درسگاہ تھی، جبکہ دوسرا گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا زاد بہن حضرت ام ہانی کا تھا۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری پیاری بہن ام ہانی کے ساتھ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنوارے تھے تو آپ نے اپنے چچا ابو طالب کو فرمایا تھا، اے چچا جان، آپ ام ہانی کی شادی مجھ سے کر دیں، لیکن حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رشتے سے انکار کیا۔ اس وقت حضرت ابو طالب نے اس رشتے کو پسند نہیں کیا تھا، جن کے علماء کرام نے بے شمار وجوہات بیان کی ہیں، لیکن یہاں ہم صرف ایک کا ذکر بیان کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام ہانی کے رشتے کا اپنے چچا جان کو کہا تو چچا نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ام ہانی کے رشتے کے بارے میں بنو مخزوم کو ہاں کر دیے، اور قریبی رشتہ داری کی وجہ سے اب ان کو انکار کرنا مناسب نہیں ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی بھی نہیں کی تھی، تو حضرت ابو طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت ام ہانی کی شادی حبیرہ بن ابی وہب سے کر دی تھی۔ حضرت ام ہانی کے خاوند نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ان دونوں میں علیحدگی ہو گئی۔ پھر ایک جنگ میں خاوند کے مرنے کے بعد حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بہت دل کرتا تھا کہ میری بہن حضرت ام ہانی کی شادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے۔ یہ شادی ہو جائے تو بہت ہی شرف و اعزاز کی بات ہوگی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ میری بہن ام ہانی سے شادی کر لیں تو ہماری رشتہ داری اور مضبوط ہو جائے گی۔ ام ہانی آپ کی چچا زاد بہن بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ام ہانی کو آپ کی زوجیت کا شرف بھی حاصل ہو جائے گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بات کہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بہت پسند فرمایا اور حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو نکاح کے لیے پیغام بھجوایا، تو حضرت ام ہانی نے جواب دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر میرا مال و جان قربان ہو۔ اس کے علاوہ ام ہانی رضی اللہ عنہا نے کہا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حق بہت زیادہ ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ اگر میں ان کا حق ادا کرنے میں لگ جاؤں تو مجھے ڈر ہے کہ میرے یتیم بچوں کا حق، مطلب ان کا جو حق ہے مجھ پہ، میں وہ حق ادا نہیں کر سکوں گی، اور اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے میں مشغول ہوگی تو میری یتیم اولاد کو وہ حق حاصل نہیں ہوگا جو ایک ماں کی ذمہ داری ہے۔ اور مطلب میں نے آپ کو پہلے کہا نا کہ انہوں نے کہا اگر اولاد کا حق ادا کروں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنے سے محروم ہو جاؤں گی۔
اور یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے۔ جب ساری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو انہوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، قریش کی عورتیں سب عورتوں سے بہادر اور بہتر عورتیں ہیں۔ قریش کی عورتیں اپنے خاوند کی خدمت بھی بہتر طریقے سے انجام دیتی ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرورش بھی بہترین کرتی ہیں اور گھر سواری کرنے میں بھی ماہر ہیں۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس عورت کا رنگ اپنی اولاد کی دیکھ بھال کرتے ہوئے کالا ہو جائے، مجھ میں اور اس عورت میں روز محشر اتنا فاصلہ ہوگا جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں میں ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو جو عقیدت تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ آپ فتح مکہ کے زمانے میں ان کے مکان پر تشریف لائے اور شربت نوش فرمایا۔ اس کے بعد ان کو دیا تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا واپس نہیں کرنا چاہتی۔ بعض روایتوں میں کہ انہوں نے پی لیا اور پھر خود ہی عرض کی، یا رسول اللہ میں روزہ سے ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اگر روزہ رمضان کی قضا کا ہے تو کسی دوسرے دن یہ روزہ رکھ لینا، اور اگر محض نفل ہے تو اس کی قضا کرنے یا نہ کرنے کو تم کو اختیار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ ایک مرتبہ فرمایا، ام ہانی بکری لے لو، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اب میں بوڑھی ہو گئی ہوں اور چلنے پھرنے میں ضعف معلوم ہوتا ہے، اس لیے ایسا عمل بتائیں جس کو بیٹھے بیٹھے انجام دے سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وظیفہ بتایا، فرمایا، سبحان اللہ 100 مرتبہ، الحمدللہ 100 مرتبہ، اللہ اکبر 100 مرتبہ اور لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ کہہ لیا کرو۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ سے 46 حدیثیں مروی ہیں۔ ایک بات حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ، میں نے حارث بن ہشام ابو جہل کے بھائی اور زہیر بن امیہ کو امان دے دیا، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اس جرم میں قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں نے حضرت خالد بن ولید کی فوج سے جنگ کی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام ہانی، جس کو تم نے امان دے دی اس کے لیے ہماری طرف سے بھی امان ہے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ کے غلام ابو مرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ام ہانی سے سنا، وہ فرماتی تھی کہ فتح مکہ کے موقع پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ میں نے دیکھا آپ غسل فرما رہے ہیں اور آپ کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پردہ کیے ہوئے ہیں۔ میں نے آپ کو سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے؟ میں نے بتایا میں ام ہانی ہوں۔ آپ نے فرمایا، مرحبا ام ہانی۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 280 میں ہے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہانے سے فارغ ہو گئے تو 8 رکعت نماز چاشت کی پڑھی نا، جب 8 رکعت نماز پڑھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے اپنے شوہر حبیرہ کے فلاں بیٹے کو پناہ دے رکھی ہے، لیکن میرے بھائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس شخص کو ضرور قتل کریں گے، جبکہ میں نے اسے اپنے گھر میں پناہ دے رکھی ہے۔ آپ نے فرمایا، ام ہانی، جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ بخاری شریف میں یہ ہے نا۔ ٹھیک اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اسلامی ریاست میں اگر مسلمان عورت بھی کسی کافر کو ذمہ بنا کر پناہ دے دے تو قانوناً اس کی پناہ لاگو کی جائے گی، کیونکہ اس بارے میں عورت کو بھی ایک مسلمان مرد جتنا ہی حق رکھتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا لوگ تھے وہ نا۔